السلام علیکم ورحمۃ اللہ حامدہ و مصلیًا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ محترم ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے جس ٹاپک کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں جنہیں خلیل اللہ کا لقب سے ملقب کیا ہے، اور ان کو یہ مقام یوں ہی حاصل نہیں ہوا ہے بلکہ ان کی زندگی پورے آزمائشوں میں بھری پڑی ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے چند آزمائشیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے چند آزمائشیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں معرفت حاصل کرتے ہیں، حضرت ابراہیم کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں پیدا ہوئے وہ گھر صنم فروش، صنم پرست تھے۔ حضرت ابراہیم کے والد کا نام آزر تھا، اور آزر یہ خود اپنے ہاتھوں سے بت بناتے تھے اور بتوں کو بنا کر کے مارکیٹوں میں بیچتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے گھر میں پیدا ہوئے، ایسے گھر میں آپ کی آنکھ کھلی، اور جب آپ ہوش سنبھالے، تھوڑا بڑے ہوئے، جوان ہوئے، تو دیکھا کہ اپنے والد صاحب کو دیکھا کہ یہ خود اپنے ہاتھ سے بت بناتے ہیں، مورتی بناتے ہیں، اور ان مورتیوں کو وہ گھسیٹ کر کے مارکیٹوں میں لے جاتے ہیں اور وہاں وہ بیچتے ہیں۔ لوگ وہاں سے خرید کر کے اپنے معبود سمجھ کر کے لے جاتے ہیں اور اسے پوجتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہیں سے سب سے پہلے دعوت توحید کا آغاز اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں اور اپنے والد کو سمجھاتے ہیں۔ آپ قرآن مجید پڑھیے، سورہ مریم میں، سورہ انبیاء میں آپ کی پوری ڈیٹیل بھری ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد صاحب کو توحید کی دعوت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ یا ابت ما لا یا میرا ابو جان، آپ ایسے معبودوں کی عبادت نہ کریں جو نہ سن سکتے ہیں، ما لا یبصر ولا یسمع۔ آپ ایسے معبودوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتا ہے اور نہ دیکھ سکتا ہے اور نہ چل سکتا ہے، نہ پھر سکتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ ہی آپ کو یہ کوئی چیز نفع پہنچا سکتی ہے اور نہ ہی یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ ایسے معبودوں کی پرستش نہ کیجیے، ایسے معبودوں کی پوجا نہ کیجیے۔ ان باتوں کا اثر، توحید کی دعوت کا اثر اپنے والد پر کوئی اثر انداز نہیں ہوا۔ ان کی باتوں سے ان کے والد پر کوئی لچک نہیں آئی، الٹے ابراہیم کے والد نے ابراہیم کو ڈانٹا، پھٹکارتے ہوئے کہا یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیہ، کہ ابراہیم تو مجھے اپنے معبودوں کی عبادت کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے اور میرے بارے میں تو طعنہ زبان درازی کرتا ہے، سمجھ جاؤ اور سدھر جاؤ۔ لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیہ، خبردار اگر تمہاری زبان سے کوئی ایسی بات نکلی، میرے معبودوں کے بارے میں برا بھلا تمہاری زبان سے کوئی ایسی بات نکلی تو میں تمہیں پتھروں سے مار مار کر گھر سے بھگا دوں گا، ہلاک کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں دیکھیں میرے بھائیوں، کیسی آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کھڑے اترے۔ توحید کی دعوت اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں، گھر ہی میں سب سے پہلے اپنے آپ کے باتوں کے دشمن آپ کے والد ہو جاتے ہیں، آپ کو ڈانٹتے ہیں، پھٹکارتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ کر کے نکل جاتے ہیں گھر سے، سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ۔ ابا جان، آپ کو ڈانٹنے کی، آپ کو پھٹکارنے کی، آپ کو گھر سے بھگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں خود آپ کے گھر سے نکل جاتا ہوں، لیکن ہاں آپ میرے والد ہیں، آپ نے میری پرورش کی ہے، میں آپ کے لیے استغفار کی دعا کرتے رہوں گا۔ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے گھر سے نکل جاتے ہیں۔ اب جب یہ گھر سے نکل گئے، یہ بات لوگوں کے درمیان موضوع گفتگو بن گئی کہ ایک نوجوان پیدا ہوا ہے آزر کے گھر میں، اور وہ اپنے باپ کو معبودوں کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے، وہ ایک اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، ان کے بارے میں یہ برے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ بات لوگوں کے درمیان پھیل گئی، سماج میں ان کے چرچا ہونے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر سے جب باہر چلے گئے تو اتنے دن کے بعد، کچھ دنوں کے بعد
गाँव में एक मेला का वक्त आता है, मेले और ठेले में तमाम के तमाम लोग चले जाते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी दावत सुख्न दी जाती है कि इब्राहीम चलो मेला चलो। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसकी इन्नी सकीम कह कर के वो ठुकरा देते हैं कि मैं बीमार हूँ, मैं नहीं जा सकता। यहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने झूठ नहीं बोले, इसको गोल जवाब दिया। अरबी ज़ुबान के अंदर इसको तौरीह कहते हैं, यानी जो सामने वाला कुछ समझे कुछ मगर दिल में कुछ और हो। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि मैं बीमार हूँ, यानी तुम जिन माबूदों की इबादत करते हो, जिनकी तुम पूजा करते हो, उसके ताल्लुक़ से मेरा दिल बीमार है, उसके ताल्लुक़ से मेरा दिल बीमार है। मैं उस ऐसी चीज़ की इबादत नहीं करूँगा और मेले और ठेले में नहीं जाऊँगा। ये कह कर के इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन लोगों को जवाब दिया। पूरे गांव वाले उस मेला में दाखिल हो गया, मेले चले गए और मेला से अच्छी अच्छी किस्म की मिठाइयाँ लाते। और एक घर बना हुआ था, उसमें बुत रखे हुए थे अपने अपने माबूदों के सामने अच्छी किस्म की मिठाइयाँ रखने के लिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने पूरे कौम वालों को समझाने के लिए हज़रत इब्राहीम ने एक कुल्हाड़ी उठाते हैं और उस बुत खाने में दाखिल हो जाते हैं जिस घर में बुत रखे हुए हैं। तमाम के तमाम बुतों को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिस्मार कर देते हैं, सब की किसी के पैर किसी के हाथ तोड़ डालते हैं। और उस घर में सबसे जो बड़ा बुत होता है, सबसे बड़ा मूर्ति, उसके कंधे पर इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुल्हाड़ी को लटका करके वापस आ जाते हैं। जब पूरे गांव वाले मेला से अच्छी किस्म की मिठाइयाँ ला करके उस बुत खाने में दाखिल होते हैं, उनके सामने पेश करते हैं खाने के लिए, तो देखा कि मेरे माबूदों की हालत बिगड़ी बनी हुई है, इनको कौन तोड़ डाला है। तो वहीं से पुकार उठा और गाँव वालों ने मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना, किसकी हिम्मत हुई, किसकी इतनी जुर्अत हुई हमारे माबूदों के साथ ऐसी हरकत करने की। तो इतने में से किसी ने कहा कि अरे हमारे माबूदों के बारे में बुरा भला कहने वाला एक नौजवान के बारे में सुना था। समिअना फ़तन युक़ालु लहू इब्राहीम, एक नौजवान हमारे माबूदों के बारे में बुरा भला कहता था, उसका नाम इब्राहीम है। हो ना हो उसी से ये काम हुआ है, वही ऐसी हरकत की है, और वो बाज़ार भी मेला भी हमारे साथ नहीं गया था। इतने में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा के पास भेजते हैं। लोग आते हैं, गांव के लोग कहते हैं कि इब्राहीम को बुला करके लेके आओ। इब्राहीम से पूछते हैं कि इब्राहीम अअंत फ़अल्त हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहीम, कि इब्राहीम तूने हमारे माबूदों के साथ ऐसा क्या है, ऐसी हरकत किसने की है, तूने मेरे माबूदों को बुतों को तू ही न तोड़ डाला है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे ही किसी मौके की तलाश में रहते थे, बड़ी चालाकी और बेबाकी से जवाब देते हैं कि बल फ़अलहु कबीरुहुम, कि देखो उनके बड़े जो है, उन बुतों में से सबसे बड़ा बुत जो है उनके कंधे पर कुल्हाड़ी लटकी हुई है, हो ना हो उसी ने ऐसा काम किया है। वो लोग बोलते हैं कि अरे ये तो सुन नहीं सकते, पत्थर की बनी हुई है, ना देख सकते हैं, ना चल सकते हैं, ना फिर सकते हैं, इसे कैसे ये काम सरजद हो सकता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, जब ये तुम खुद कह रहे हो कि न चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, पत्थर की मूर्ति है, तो फिर इसके ये तुम्हारे नफ़ा नुकसान कैसे पहुँचा सकते हैं, उसी से पूछो। वो लोग मारे शर्म के, गांव वाले मारे शर्म के, जब कोई माकूल जवाब नहीं बन पाया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में पुकार उठा, हर्रिक़ूहु वंसुरू आलिहतकुम, कि लोगों इब्राहीम को आग में जला डालो और अपने माबूदों की मुदाफ़िअत के लिए उठो, अपने माबूदों की मदद के लिए उठो और इब्राहीम को जला दो। इतने में पूरे गांव में एक आग जलाई जाती है, लकड़ियाँ इकट्ठा की जाती हैं और आग में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फेंका जाता है। मेरे भाइयों देखिए कितनी बड़ी आजमाइश, कितनी बड़ी इम्तिहान, कितना बड़ा इम्तिहान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गुज़रना पड़ता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह पर तवक्कुल देखें, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह पर तवक्कुल रखे हुए हैं। गांव वाले एक बड़ी सी आग तैयार करते हैं, लकड़ी इकट्ठा करके आग जलाते हैं और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस आग में फेंक भी दिया जाता है। ऊपर से आवाज़ आती है, आग को यह हुक्म दिया जाता है, या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम, कि या आग तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए ठंडी और सलामती वाले बन जा, यानी कि इतनी ठंडी भी ना हो जा कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तकलीफ़ पहुँचे और गर्मी भी अपने अंदर पैदा ना करके इब्राहीम उसे जल जाए। फिर बाहर से लोग देख रहे हैं कि इब्राहीम को आग में फेंक दिए हैं, आग इब्राहीम को झुलसा रही है, मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुछ बिगाड़ नहीं सकते। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम
پھول کے کیاری میں جس طرح بیٹھتے ہیں لوگ اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہاں ہمارا کوئی دعوت کے کوئی لبیک کہنے والا نہیں ہے، یہاں اب رہنا مشکل ہے، یہاں ٹکنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت شروع کر دیتے ہیں، مصر کی جانب ہجرت فرماتے ہیں، اور اپنے ساتھ اپنی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کو لے چلتے ہیں۔ اتنے میں اس زمانے میں ایک بادشاہ، ظالم بادشاہ تھا، اس کا یہ قانون تھا کہ اس اپنے ساتھ جو بھی خوبصورت بیوی کو لے کر گزریں گے اس کے ساتھ وہ بدفعلی کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی بیوی سارہ علیہ السلام کو لے کر جا رہے تھے تو یہ حضرت ان کی جو رعایا تھے اس بادشاہ، ظالم بادشاہ کے، انہیں خبر پہنچ گئی کہ ایک ابراہیم نامی شخص جوان ہے، وہ اپنی بیوی کو لے کر کے آپ کے شہر میں داخل ہونے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ پیغام بھیجا جاتا ہے کہ وہ کون ہے تمہارے ساتھ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتی ہے کہ یہ میری بہن ہے۔ یہ کہہ کر کے چلے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سارہ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ دیکھو میرے پاس ایسے ایسے لوگ آئے تھے، ظالم بادشاہ کے لوگ آئے تھے، میں نے انہیں یہی کہا کہ یہ میری بہن ہے، تو تمہیں جب اس سلسلے میں سوال کرے تم بھی کہنا میرا بھائی ہے، اس لیے کہ اس وقت روئے زمین پر تیرے اور میرے علاوہ کوئی مومن نہیں ہے، تو ایمانی رشتہ ہم دونوں کے درمیان ہے، اور ہم دونوں مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کے ناطے ایمان رشتہ کے ناطے ہم دونوں بھائی بہن ہیں، اس لیے میں نے انہیں یہ کہہ دیا۔ حضرت سارہ علیہ السلام وضو بناتی ہے اور نماز پڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ نماز میں یہ دعا کرتی ہے، اللہم ان کنت آمنت بک وبرسولک واحسنت فرجی الا علی زوجی فلا تسلط علی الکافر، کہ اللہ اگر میں نے تیرے پر ایمان رکھا ہے اور تیرے رسول پر ایمان لایا ہے اور اپنے شوہر کے علاوہ کسی کو میں نے اپنے شرم کا نہیں دکھایا ہے، اللہ تو مجھے اس کافر کے ہاتھ سے بچا، اس کافر کو میرے اوپر مسلط نہ کر، یہ دعا کرتی ہیں۔ اس کے بعد وہ ظالم بادشاہ سارہ علیہ السلام کے ساتھ بدفعلی کرنے کے لیے برے ارادے سے ان کی طرف بڑھتا ہے، اور اتنے میں اللہ کی طرف سے ایسا حکم ہوتا ہے کہ وہ ظالم بادشاہ لڑ کھڑا کر کے گر جاتا ہے، گھٹنے کے بل گر جاتے ہیں اور گھٹنے رگڑ کر مرنے کی طرح ہو جاتا ہے۔ حضرت سارہ علیہ السلام سوچتے ہیں کہ اگر یہ ابھی مرنے لگے مر جائیں تو اس کا قتل کے الزام مجھ پر آئے گا، پھر یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اگر یہ مر جائے تو اس کے قتل کے الزام مجھ پر آئے گا، اس لیے پھر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پھر دوبارہ جب یہ کھڑے ہوتا ہے تو پھر ان کے طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں ان سے بدفعلی کرنے کے لیے، پھر ویسا ہی ہوتا ہے، یہ گر جاتا ہے اور ایڑیا رگڑنے لگتا ہے، اٹھ نہیں سکتے ہیں۔ 3 مرتبہ یہی کام کیا تو پھر آخر میں یہ اس نے کہنے لگا، بادشاہ، وہ ظالم بادشاہ اپنے رعایا سے، ارے تم لوگ میرے پاس کیسے انسان کو لائے ہو؟ یہ کوئی انسان نہیں ہے، جن بھوت لے کر کے آ گئے ہو، لے جاؤ اس کو، سارہ کو لے جاؤ ابراہیم کے پاس واپس کر دو۔ اور ان کی مدد کے لیے حضرت حاجرہ کو کہتے ہیں کہ ان کی مدد کے لیے جاؤ، ان کے ساتھ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو بھیج دیتے ہیں۔ حضرت سارہ علیہ السلام واپس آ کر کے حضرت ابراہیم سے کہتے ہیں کہ دیکھیے ہم نے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ نے آپ کی اور میری کس طریقے مدد کی، کہ اللہ نے مدد کے لیے آپ کو حضرت حاجرہ کو بھیج دیے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ سے بھی نکاح کر لیتا ہے اور ان سے پھر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو اگلی ویڈیو میں اس اولاد کی جو آزمائشیں ہیں، اولاد ملنے کے بعد سارہ حضرت حاجرہ کے بطن سے جو اولاد اسماعیل پیدا ہوتے ہیں اس کے سلسلے میں جو آزمائشیں ہیں آپ کے زندگی میں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کروں گا۔ تب تک کے لیے میں آپ کے سامنے سے جدا ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنے اور آپ کی زندگی سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔